جزاک اللہ۔ مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، اذان کب شروع ہوئی اور کیسے ہوئی؟ دیکھیے اذان کب شروع ہوئی اور کیسے ہی ہوئی، اذان کے سلسلے میں بھی یہ آج کے سوال ہیں، بڑے لمبے لمبے سوال ہیں کہ اذان کب شروع ہوئی، اس کی ابتدا کیسے کب ہوئی اور کیسے ہوئی۔ تو اذان کی ابتدا سے متعلق جب اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ہجرت کی، مکے سے مدینہ کی ہجرت کی، اور ہجرت کا پہلا سال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فکر ہوئی کہ نماز اجتماعیت کے ساتھ کیسے پڑھیں، جماعت کے ساتھ کیسے پڑھیں۔ اس سلسلے میں آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا، صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ بتاؤ نماز کے لیے کہ ہم کیسے ایک ساتھ سب لوگ مل کر کے جمع ہو نماز پڑھیں۔ تو صحابہ کرام نے الگ الگ رائے دی۔ کسی صحابی نے یہ کہا کہ جب نماز کا وقت ہو تو نماز کے وقت ہم آگ بلند کر دیں۔ کسی صحابی نے کچھ اور مشورہ دیا ہے کہ ہم اس وقت آواز لگائیں گے۔ کسی نے مشورہ دیا ہے کہ اس وقت ہم ناقوس بجائیں، کسی نے کہا نرسنگا بجائیں، جو یہود و نصارہ میں رائج ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے فرما دیا کہ یہ سارے طریقے غیروں کے طریقے ہیں اور غیروں سے مشابہت ہوگی، اس لیے آپ نے سب کو منع کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک رائے دی کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ جب نماز کا وقت ہو تو اس وقت ایک آدمی ہمارے میں سے ایک آدمی چلا جائے اور اعلان کرے محلے میں جا کر کہ الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، یہ اعلان کرے۔ تو آپ نے یہ رائے پسند فرمائی، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم بھی دیا، اس کام پر معمور فرما دیا کہ بلال آپ یہ کام کرنا۔ اسی دن رات میں ایک صحابی ہے، انصاری صحابی، حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے انہیں اذان کے کلمات سکھلا رہے ہیں، فرشتے اذان دے رہے ہیں، یعنی فرشتوں کے ذریعے اذان کے کلمات سکھلائے گئے۔ جب صبح ہوئی اور جب بیدار ہوئے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے یہ صحابی، اور آپ نے حضور کے سامنے پورا واقعہ، رات کا واقعہ پیش کر دیا، اور اذان کے کلمات اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ سارے پورے کلمات اذان کے حضور کے سامنے سنائے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ خواب برحق خواب ہے، سچا خواب ہے، اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات بلال کو سکھلاؤ، کیونکہ بلال کی آواز بلند ہے اور خوبصورت بھی ہے آواز، ان صحابی رسول کی آواز پست تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال کو اذان کے کلمات سکھلائے۔ اذان کے کلمات سکھلانے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے صبح میں اذان دی۔ جب صبح میں اذان دی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز بھی بلندی اور خوبصورت آواز تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کانوں میں اذان کی آواز پڑی، جیسے ہی پڑی آپ اپنی چادر سنبھالتے ہوئے گھر سے نکلے، اس حالت میں کہ چادر گھسٹ رہی تھی آپ کی، اور حضور کے سامنے آ کر کے فرمایا کہ قسم کھا کر کے کہ میں نے بھی بے عین ہی یہی خواب دیکھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر یہ خواب من جانب خداوندی ہے، خواب برحق ہے، اور پھر اس کے بعد اس وقت سے امت میں اذان کا رواج ثابت ہو گیا۔ پہلی ہجری کا واقعہ ہے۔